اللہ 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 اللہ۔ یہ ذہن میں رکھیں، قربانی میں جانور جب ذبح ہوتا ہے تو قصائی حضرات کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ میرا ایک بیان ہے قصائیوں کی بدماشیاں، وہ تھوڑا عنوان سخت ہو گیا تھا۔ قصائی حضرات دو غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جانور کی 4 رگیں کاٹنے کے بعد مزید کاٹتے ہیں پھر، اور اندر نرخرے میں اس کے چاقو مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ عمل غلط ہے۔ اس کا نقصان یہ کہ جانور کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کا بلڈ صحیح طرح سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ 4 رگیں کاٹیں گے، حرام مغز کا کنیکشن برقرار رہے گا تو اس سے جو دماغ کو سگنل ملتا رہے گا اور دماغ ایمرجنسی نافذ کر دیتا ہے، جس سے جانور تڑپتا ہے اور بلڈ سارا باہر نکل جاتا ہے۔ اس کا تکلیف نہیں ہوتی جانور کو، ہمیں لگتا ہے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب ہم جانور کی یہ رگیں کاٹتے ہیں نا تو یہ جو دماغ ہے نا اس کو بلڈ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب دماغ کو بلڈ کی سپلائی بند ہوگی تو دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ دماغ کا صرف وہ حصہ کام کرتا ہے جو قدرت نے حادثات کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ابھی تو دماغ کام کر رہا ہے نا آپ لوگوں کا، جو نارمل والا دماغ بھی الحمدللہ، تو پھر سمجھیں یہ بات کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں، ریفلیکٹ ایکشن کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہم نے تو 9th کلاس میں پڑھا تھا۔ وہ ایک ایکشن ہوتا ہے کہ لاشعوری حرکتیں، آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز پہ آتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دماغ میں ایک ایسا حصہ رکھا ہے جو سوچتا بعد میں کرتا پہلے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے سچی جو سامنے والا دماغ ہے نا اس کے سوچنے سے پہلے وہ کام کر چکا ہوتا ہے۔ اس کی حص اللہ نے بہت تیز رکھی ہے، وہ ہمیں حادثے سے بچانے کے لیے، کیونکہ حادثات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سوچنا شروع کر دو گے تو حادثہ ہو چکا ہوگا۔ گرم چیز پہ ہاتھ آیا، کافی دیر کے بعد یہ استری کسی نے رکھ دی، کافی دیر کے بعد آپ کو محسوس ہوا تو اس وقت تو بھیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی اچانک خوف زدہ چیز سامنے آتی، ہم ایک دم سے اچھل جاتے ہیں، حالانکہ ابھی نیت نہیں کی ہوتی اچھلنے کی، اچھل پہلے چکے ہوتے ہیں۔ جن بعد میں دیکھا ہوتا ہے ہم نے، اور پھر یہ تو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سچی مچی کا جن بھی نہیں ہے، یہ تو 1 ہفتے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو بہت سی حرکتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں۔ تو جانور میں بھی جب ہم 4 رگیں کاٹتے ہیں تو اس کا جو دماغ جو درد محسوس کرنے والا حصہ ہے نا، وہاں بلڈ کا سرکولیشن ختم، وہ سن ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ حصہ جو ایمرجنسی نافذ کرنے والا ہے، وہ ایمرجنسی میں جو آرڈر دینے والا حصہ وہ کام کرتا رہتا ہے، وہ حرام مغز کی وجہ سے اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے۔ وہ باڈی کو میسج دیتا ہے کچھ خطرہ ہوا ہے، باڈی تڑپتی ہے، تو تڑپنے سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ اچھی طرح نکل جاتا ہے۔ کسائی کیا کرتے ہیں، وہ نوک لے کے حلق میں ماری اس کے، تو وہ جو اس سے وہ رگ کٹ جاتی ہے حرام مغز والی، جس سے دماغ کا مکمل کنیکشن باڈی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے باڈی تڑپنا ختم کر دیتی ہے، بلڈ اچھی طرح سے جانور کا نکلتا نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، شریعت نے جو ذبح کا طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو چھپکلی ہے نا، چھپکلی دیکھی ہوگی، اکثر جب ہم چھپکلی مارتے ہیں تو اس کی دم کٹ جاتی ہے، دم تڑپتی ہے، اس سے جان نکل رہی ہے، لیکن دم کو تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس تکلیف محسوس کرنے کے لیے دماغ نہیں ہے۔ اور جو دماغ جہاں ہے نا چھپکلی کے، اس کو بھی تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس اب دم نہیں رہی ہے۔ ارے تکلیف تو گزر رہی ہے دم پہ نا، دم پہ تکلیف گزر رہی ہے، خوب تڑپ رہی ہے، لیکن دماغ جو اس تکلیف کو محسوس کرتا وہ اس لیے محسوس نہیں کرتا کہ جس پہ تکلیف گزر رہی ہے وہ اب دماغ کے پاس ہے نہیں، اس کا دماغ سے کنیکشن ختم ہو چکا ہے۔ تو وہ تڑپ تو رہی ہوتی ہے چھپکلی کی دم، یوں اس پہ جان نکل رہی ہے تو وہ خوب تڑپ رہی ہے، لیکن نہ دم کو تکلیف نہ چھپکلی کو تکلیف۔
छिपकली को सिर्फ उस हिस्से पे तकलीफ होती है जहां कट लगा हुआ है, उसका कनेक्शन अभी छिपकली से बाकी है। वो जो दुम के यूं कलाबाजियां खा रही हैं उसे तरस तो बहुत आएगा, बहुत तरस आएगा, हाय बेचारी की दुम, हाय बेचारी दुम के साथ क्या हुआ। लेकिन दुम को तकलीफ इसलिए नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है तकलीफ महसूस करने के लिए, और दिमाग को तकलीफ इसलिए नहीं है कि उसके पास तड़पती हुई दुम से कनेक्शन उसका खत्म हो चुका है, उसके पास दुम नहीं है। तो दुम को तकलीफ इसलिए नहीं कि दिमाग नहीं, दिमाग को इसलिए के पास दुम नहीं है। ये एक फार्मूला याद रखें आप, ठीक है ना। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है इन जानवरों पर कि हमें हुक्म दिया कि इनकी जब जान लेनी हो तो ज़बह करके लो। इसमें तुम्हारा भी फायदा और इन जानवरों का भी फायदा। तुम्हारा फायदा ये, तुम्हें साफ सुथरा गोश्त मिलेगा खून के बगैर। बीमारियां भी सारी ब्लड में ही होती हैं, जो बीमारियां हैं ना गोश्त में, जो ज्यादातर ये ब्लड में होती हैं बीमारियां। जब खून निकल गया तो जानवर बीमारियों से भी पाक साफ हो गया। तभी कहा जाता है टोटकों में कि जो बड़ा गोश्त अगर पकाना हो ना, थोड़ा सा बॉयल करो उसको, उसका पानी फेंक दो, उसका जो अंदर ब्लड होता है वो सब निकल जाता है, उससे वो उसके नुकसान काफी हद तक कम हो जाता है। तो हमें फायदा ये, और जानवर को फायदा क्या, उसको तकलीफ कम है। जानवर को मौत देने के इसके अलावा जितने भी तरीके हैं सब में जानवर के लिए अजियत है। ये गैर मुस्लिम लोग, चाइना में आप देखो खौलती हुई कढ़ाइयों में कुत्तों को डाल दिया जाता है, जिंदा कुत्ते को, किस अजियतनाक तरीके से ये जानवरों को मारते हैं। ये बाकायदा रिसर्च हुई है और इस पर अंग्रेज़ों की तहकीक है कि जो मुसलमानों का तरीका ज़बह करने का, उसमें जानवरों को तकलीफ बहुत कम होती है। तो अब कसाई को आप इस बात का पाबंद करें कि 4 रगे काटे और फिर वहां से हट जाए। और बेहतर यह है कि सब कसाईयों की बात नहीं कर रहा भाई, जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की कसाई हटते नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी में जल्दी में होते हैं। उनको बहुत, कसाई उस दिन दुनिया का सबसे कीमती आदमी होता है। अभी देखो कोई कसाई आपसे मिलेगा भी नहीं, सलाम भी नहीं करेगा, बोलेगा मुझे जाना है भाई, मेरे 6 कॉलें आई हुई हैं, उनको ऑर्डर बुक करवाना है मैंने। ईद वाले दिन जानवर से ज्यादा महंगा कसाई होता है, तो उसको 10 जानवर और गिराने, वो इतनी टेंशन नहीं लेता कि काटो फिर खड़े होके देखो कि कब इसकी जान निकलेगी, कब हम खाल उतारेंगे। वो कहता है अबे उसका बस नहीं चल रहा होता, पूरी गर्दन काट दे वो। तो इसलिए बेहतर यही है कि जैसी 4 रगें कटी हैं तो जिस खूंटे से जानवर बांधा हुआ था उस खूंटे से थोड़ी देर के लिए उसी कसाई को बांध लो जो काबू में नहीं आ रहा आपके। हर कसाई की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वो जो काबू में नहीं आ रहा है उस कसाई को आप, उसी वो खूंटा भी काम में आ जाएगा, उसका किराया दिया हुआ है ना, पूरा हो जाएगा वो। क्योंकि इसके बगैर कसाई को काबू करना आसान नहीं। वो जानवर फिर भी आसान है, उसको पकड़ना ना, 4 आदमी उसको पकड़े तो जानवर को कौन पकड़ेगा भाई। तो सबसे बेहतर तरीका है उसी खूंटे से थोड़ी देर के लिए आपने जो काबू में नहीं आ रहा उसको बांध दें आप। बोलें जब तक ठंडा होने दो। एक बात, एक गड़बड़ी। दूसरी गड़बड़ क्या करते हैं लोग, कसाई हजरात जानवर जब ज़बह करते हैं तो अक्सर मुंह में पान और गुटका होता है, वो अल्लाह का नाम नहीं लेते। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, अल्लाह फरमाते हैं जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो वो जानवर तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। भूले से छूट जाए तो ठीक है, लेकिन जो मुंह में गुटका रख के नाम नहीं ले रहा वो भूले से नहीं छोड़ रहा, वो गुटके की वजह से नहीं पड़ रहा, वो आपके जानवर पे अपना गुटका कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। तो उससे बोले जोर से अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, जोर से। और ये मुर्गियों वालों से भी कहा करें, इनको भी बसा औकात देखा है मुंह में मिनमिना रहे होते हैं कुछ। भाई अल्लाह का नाम जब जोर से लेने का हुक्म है तो ले लो, क्या जा रहा है इसमें। गालियां देंगे इतनी जोर जोर से, बातें करेंगे इतनी जोर जोर से, जहां अल्लाह का नाम लेने का हुक्म दिया भाई जोर से ले लो, तो वो ऐसी मुंह में ही घुमा रहा है। तो मुर्गियों वाले को भी कहा करें जोर से अल्लाह का नाम लिया करो। समझ में आ रही है बात। तीसरी बात, जानवर तौहीद परस्त ज़बह करेगा तो हलाल होगा, मुशरिक का ज़बीहा हलाल नहीं है। अगर हिंदू जानवर ज़बह कर दे, चाहे 100 दफा अल्लाह का नाम ले, वो जानवर हमारे लिए हलाल नहीं है। बस ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो तौहीद परस्त हो वो करेगा। तो आजकल मुसलमानों में भी मुशरिक हैं, जो इस्तिलाही एतबार से मुसलमान कहा जाता है, हकीकत में मुसलमान नहीं है। तो कोई भी ऐसा शख्स जो अल्लाह के नबी को हर जगह हाजिर नाजिर मानता हो अल्लाह की तरह, आलिमुल गैब मानता हो अल्लाह की तरह, मुश्किल कुशा मानता हो अल्लाह की तरह, के वजह से अल्लाह मुश्किलात पूरी करता है, नबी भी उसी तरह असबाब से हट के नबी मुश्किलात पूरी कर सकते हैं।
چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, کوئی بھی ہو, تو جو اس نوعیت کا شرک کرے گا اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہمی بن جائیں, کسی کے گھر سے گوشت آ رہا ہے تو آپ دیکھیں بھائی قصائی سے پہلے میرا انٹرویو دلواؤ, میں اس کے عقائد پوچھوں گا. اتنے تکلف کا حکم نہیں ہے. مسلم کنٹری ہے تو یہی فرض کیا جائے گا سب مسلمان ہی رہتے ہیں. پہلے سے کسی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ شرکی عقیدے پر ہے, اس سے ذبح نہ کروائیں. پہلے سے نہیں پتا تو مسلمان ملک ہے, ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم سب سے کیا گمان رکھیں, اچھا. سمجھ رہے ہو؟ ہاں پہلے سے پتہ چل گیا, کیونکہ بقرعید کے دنوں میں بہت سے غیر مسلم بھی قصائی بنے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے سے پتہ چل گیا تو پھر احتیاط لازم ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا. تو بس یہ تین, اور تو کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا کسی نے. ہاں دوسری بات یہ کہ بھائی جانور کو حدیث میں آتا ہے فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, جانور کو ذبح جب کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو آرام پہنچاؤ. اناڑی کسائی بعض دفعہ آ جاتے ہیں, 1 گھنٹہ جانور کو گرانے میں لگا دیتے, جانور کی واٹ لگ جاتی ہے بیچارے کی. ایک تو آخرت کا سفر ہے اس کا, وہ تو کم از کم تمیز سے اس کو اللہ میاں کے پاس بھیج رہے ہو تو تمیز سے بھیجو اس کو اللہ میاں کے. وہ ادھر سے دھکے ادھر سے وہ بہت مصیبت بنا دیتے ہیں. ماہر قصائی ہوتے ہیں, ان سے کام کروانا چاہیے. اور ذبح خود کرو, قصائی سے آپ جانور گروا دیا, ذبح خود کریں. آپ کو اپنے عقیدے کا بھی پتا, آپ اللہ کا نام بھی لوگے, کم از کم منہ میں گٹکا تو نہیں ہوگا نا آپ کے. علماء کہتے ہیں کہ نیک آدمی کے ذبیحے کا اثر گوشت میں آتا ہے, تبھی تو اللہ نے کہا کہ مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, کچھ تو ہوگا نا اس میں. ٹھیک ہے, اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے کیا کرتے تھے. تو خود کریں ذبیحہ, اور خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں اگر وہ گھر میں ہیں, پردے کا انتظام ہے. خواتین اللہ کا واسطہ روڈوں پہ نہ آئیں, بے پردہ ہو کے نہ نکلیں. آج کل یہ تہواروں کے نام پہ خواتین بے پردہ ہو جاتی ہیں, تو جہاں اپنے سارے محرم موجود ہیں, بے پردگی کا کوئی خطرہ نہیں ہے, تو وہاں وہ اپنے گھر میں اپنا بکرا خود ذبح کریں, اور پھر چھری کو چھپا کے رکھ دیں. آپ لوگ سے گزارش ہے تو جو ہے, یا پردے میں آ کے کر لیں ذبح, تو اپنا ذبح, ورنہ کم از آپ کر لیں. تو کسائی اگر اچھا ہے, دیندار ہے, تو ہمیں کوئی کسائیوں سے چڑ نہیں ہے بھائی, ہمیں یہ اعمال اچھے ہونے چاہیے. قصائی اگر نیک آدمی ہے تو قصائی اس سے ذبح کروا لیں. قصائی بھی بہت نیک بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, ان میں برے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہم میں اچھے برے ہر طرح کے ہوتے ہیں, تو ان میں بھی ہوتے ہیں. تو خود کر لیں تو زیادہ ثواب ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنا جانور خود پیش کر رہے ہیں. اور جب جانور کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے گا تو اپنا رخ قبلے کی طرف ہوگا. تو لوگ جانور کو اس اسٹائل سے گھماتے ہیں کہ خود قبلے کی طرف پیٹھ, یہ سنت عمل ہے, ضروری نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ جانور اتنا موٹا گھوم نہیں رہا, اب صبح سے لے کے دوپہر تک گھمانے میں لگا دیا اس کو قبلے کی طرف, وہ بددعائیں دے رہا ہے. تو اگر آسانی سے گھومتا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو جدھر منہ ہے ادھر ہی کر دیں ذبح. اس کو قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, آسانی سے قبلے کی طرف ہو سکتا ہے. اس طرح سے اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں گی تو آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس طرح سے وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا آپ کا سینہ, یعنی آپ جب ذبح کر رہے ہو تو آپ کا رخ کدھر ہو؟ قبلے. تو اس سے جانور قبلہ رخ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں جانور کا قبلہ ہونا, یعنی ہو انسان رہا ہے لیکن اسٹائل کیا ہے, تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جانور, تو جانور بھی ہوتا ہے, آپ بھی ہو رہے ہوتے ہو. تو اور اس کے بعد وہ دعا پڑھ لو, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بعض لوگوں کو وہ دعا آتی نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں. اگر دیکھ کے بھی نہیں پڑھنی آتی تو جانور کو اپنی دعا کی بھیٹ نہ چڑھاؤ. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جانور کو لٹایا ہوا ہے, 20 آدمی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, چھری رکھی ہوئی ہے, وہ بیچارہ پریشان دیکھ رہا ہے. ابھی تک تو میری ایسی سیوا ہو رہی تھی, ہر آدمی میرے ساتھ سیلفیاں کھنچوا رہا تھا, جس کو محلے سے پھول ملتے وہ میرے گلے میں لا کے ڈالتا. سروس اسٹیشن کھل گئے ہیں باقاعدہ, یوٹیوب پہ میں نے دیکھا. ایک بیل کا سروس 200 روپے میں, وہ جو جس پانی سے گاڑیوں کی سروس ہوتی ہے اس سے بیل کی سروس ہو رہی ہے. ہو گیا یہ واقعی, بیل دھل رہے ہیں بھائی, پورے ڈیٹول سے نہلایا جا رہا ہے, اس کو تیزاب سے کلیاں کروائی جا رہی ہیں, اس کے برش کیا جا رہا ہے, بہترین چمکا کے سرسوں کا تیل کی مالش کر کے. تو وہ جو بندہ ہے نا وہ بیل لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے جو کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ بیل انسان لگ رہا ہوتا ہے, اتنا چمکا دیتے ہیں اس کو. تو ایسا چمکا دھمکا کے وہ بیل کہے گا اتنا مجھے پروٹوکول. اور اب کیا ہو رہا ہے, اب آپ کو نہ دعا زبانی آتی ہے نہ دیکھ کے پڑھنا آتی ہے, اب آپ وہاں ہجے کر رہے ہو, اس اللہ انی وجہت پڑھا ہی نہیں آ رہا. وہ بیچارہ لیٹا ہوا ہے, 2 گھنٹے ہو گئے یار, اس کو کس عذاب میں ڈالا ہوا ہے.
تو بھائی نہیں آ رہی بسم اللہ ہی اللہ اکبر بس, اور اردو میں کہہ دو اللہ تیرے لیے. کس کے لیے ہے؟ یہ تیرے لیے قربان, اتنا بھی کافی ہے. ورنہ عربی یاد کرو اچھا ہے, نہیں یاد ہوتی تو اتنا ٹائم نہ لگاؤ کہ اس بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے, کیونکہ جس نبی نے دعا سکھائی ہے اسی نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جانور کو راحت پہنچاؤ, اس پہ ظلم و زیادتی مت کرو. تو یہ حکم زیادہ اہم ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لو. بعض دفعہ یہ بھی دیکھا کاٹ رہے ہیں کٹ ہی نہیں رہی, پھر کہتا ہے بھائی چھری تیز کر کے لا. تو یہ پہلے کر لینا تھا بھائی, یہ کام پہلے کر لینا تھا. تو یہ ساری بدماشیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, تمیز سے قربانی کی توفیق عطا فرمائے.